ہمارے حکیموں کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ پلنگ توڑ حکیم. ہمارے استاد بتاتے تھے حکیم کا نام ہے پلنگ توڑ. ابھی کیا بتاؤں میں پلنگ توڑ. ایک ہمارے یہاں ایک تصویر شائع ہوئی نا, فیس بک پہ چل رہی تھی, بہت لوگ فارغ بیٹھے ہوئے یہاں تھے اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس پہ دکھایا ایک پلنگ ٹوٹا ہوا پلنگ تھا, اس پہ لکھا حکیم جیت گیا بڑھئی ہار گیا. کارپینٹر جو تھا وہ ہار گیا, حکیم صاحب مقابلہ تھا حکیم کا اور کارپینٹر کا کہ تو کتنا مضبوط پلنگ بناتا ہے, اور حکیم کا کہ میں یہ توڑوا کے دکھاؤں. کیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ معاف فرمائے. ابے تیری شادی کیا تو ہی آیا تھے دنیا میں جو دولہا بنا ہے؟ بار بار ٹوک رہے شادی کراؤ شادی کراؤ. ہماری بھی شادی ہوئی تھی بھائی, چل بے. آپ کا بیان سن کے نا تو میرے بچوں نے دیکھا نا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ کچھ دن بعد مطلب میاں یاد ہے نا, تو بچے بولتے ہیں کہ انکل آئے میں, تو میرا نام جمشید ہے. اچھا, تو آپ جمشید کو بولتے رہتے ہیں نا, تو یار پہلے میں سلیم کرتا, کئی لوگ ملے ہمارا نام سلیم ہے, پھر میں ستار پہ آ گیا, کئی لوگ میں ہمارا, تو اب میں جمشید. تو وہ جمشید میرا نام ہے, وہ پھر وہی بولتے ہیں کہ ابو امی جمشید آئے میں باہر نا. اچھا, اب وہ مجھے چڑھاتے ہیں کافی دن, مطلب 3-4 دن. تو میں چھوڑ دوں یعنی بیان میں جمشید؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابو مجھے یہی بولتے ہیں وہ بیان سننے کے بعد. اچھا, تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, چلو اللہ خوش رکھے. 2-3 اتوار سے آ رہا ہوں, مطلب آپ ملاقات نہیں. ابھی ملاقات کر لیں جلدی سے. اور کوئی بھائی سوال؟ وعلیکم. جمشید سے آج ملاقات ہو گئی بھائی, دیکھ لو یار. بہت شوق رکھتا تھا. اس نے پروین کو یوں چاہا نسرین کے بعد. جو ہماری سوسائٹی, یہ جو میں نے تہذیب کی بات کی ہے نا, تہذیب کی بات اگر اسلام نہیں لائے نا, تو یہ جو ہمارے نوجوانوں کی ٹھڑک ہے, جس بے لگام ہو گئے, یہ شعر کا مصداق بنیں گے. وہ اس نے پروین کو یوں چاہا نسرین کے بعد, جیسے میٹھے کی طلب ہوتی ہے نمکین کے بعد. یہ بنے گی ہماری سوسائٹی. ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو؟ ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھو, چنگیز. اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں. ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار. تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں. مفتی سے بریلویوں کے پروگرام میں جا کر لنگر کھانا کیسا ہے, یہ بریلویوں سے پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو. فرقہ وارانہ سوال مت پوچھا کرو, فرقوں کے نام لے لے کے فرقوں کی آپس میں آگ مت لگایا کرو. تم لوگ خود پہلے مولویوں کو لڑاتے ہو کمبختوں, پھر تماشا دیکھتے ہو, شریعہ چھوڑتے ہو, پھر بولتے ہو یہ دیکھو دیوبندی بریلوی کے خلاف بول رہا ہے, بریلوی اہل حدیث کے خلاف بول رہا ہے. تو یہ بولنے پر مجبور کون کرتا ہے؟ تم لوگ ہی کرتے ہو, مزے لیتے ہو تم لوگ, سمجھ رہے ہو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بیان شروع کرنے سے پہلے نا تھوڑا اسٹارٹر ہوتا ہے نا, اسٹارٹر کھانے سے پہلے سلاد رائتا ہوتا ہے, بیان سے پہلے تھوڑا سا, اس دوران مائک بھی ٹھیک ہو جائے گا. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا اتنی گرم چائے پیتے تھے کہ کیتلی سے نکالتے ہی پی جاتے تھے. دوسرے نے کہا میرے ابا اس سے بھی گرم چائے پیتے تھے. اس نے کہا بے اس سے گرم کیسے پیئیں گے؟ اس نے کہا ایسی چائے تھی کیتلی سے منہ لگاتے تھے. اب تیسرے کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا. اس نے کہا میرے ابا پتی کھاتے تھے, چینی کھاتے تھے, دودھ پیتے تھے, توے پہ بیٹھ جاتے تھے. ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو؟ ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھو, چنگیز. اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں. ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار. تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں. آئی لو یو شبیر ناز, وعلیکم لو یو. MBBS کا مطلب بتاؤ. MBBS اس کا مطلب میاں بیوی بچوں سمیت. میرا چھوٹا بھائی 20 سال کی عمر کا ہے, کافی بد اخلاق ہے. یہ حمزہ عارف صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں
وہ کافی بد اخلاق اور بدتمیز ہے, بڑوں سے بات کرنے کی اسے تمیز نہیں. اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میری والدہ سے بھی وہ بد کلامی کرتا ہے اور انہیں ذلیل کرتا ہے. جب میں اسے کچھ بولتا ہوں تو وہاں سے میری والدہ مجھے ٹوکتی ہیں کہ تم کچھ مت بولو, میں دیکھ لوں گی. اب اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی 4 شادیاں کرا دیں, انشاءاللہ بالکل سیٹ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر شوہر بیٹھا ہوا انڈا موڑ پہ چائے پی رہا ہے, بیوی تو پوچھتی ہے نا کہاں بیٹھے ہوئے ہو, اس کو پتا ہے میں نے یہ بول دیا انڈا موڑ پہ دوستوں کے ساتھ. دوستوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. تو پھر آدمی کا کسی کام کا رہتا نہیں ہے, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مدنی مسجد بیان سننے کے لیے گیا ہوں. اب غلط تو یہ بھی ہے, لیکن تمہارا کیا لینا دینا بھائی, گھر سے باہر ہے تو چھوڑو اس کو, فون کر کے اس کو کنٹرول کر کے. دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کا. وہ کو پتا ہے سچ بولوں گا تو, اب جس کی 2 شادیاں ہیں وہ سچ بول سکتا ہے, میں دوسری کی باہوں میں بیٹھا ہوا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ تو میں نے کہا بھائی آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا, اور آپ کے بیسک حقوق کے معاملے میں اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بتاؤ مجھے. اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آ رہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے, ان کو پکانا بالکل بھی بولو نہیں, کھلا دو آپ کھا جائیں گی. حالانکہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں پھر بھی کھا جائیں گی, ٹھیک ہے. پکانے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جب سسرال میں گئی تو چلو تم بھی کبھی پکا دو, خود بھی پکا دو, ہمیشہ تو ہوٹل سے نہیں آئے گا تو پکی نہیں رہی. پھر اس کو شو بھی ایکچولی اصل میں ہم لوگ تو پیزا اور برگر ہو, ایکچولی بس مجھے روٹی تو بنتی ہی نہیں, مجھے تو اردو آتی ہی نہیں ہے. مفتی صاحب, میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس بڑا موبائل ہی نہ ہو اور اس نے کبھی مخلوط ماحول میں نہ پڑا ہو. ایسا رشتہ کہاں ملے گا مجھے؟ آرڈر پہ بنواتا ہوں آپ کے لیے. آپ کو یہ وہ پتا ہے, ایک آدمی کی شادی ہوئی, چھوڑو یار, وہ ایک آدمی تھا, اس کو وہ بیچارہ, اس کی جب شادی ہوئی نا تو وہ دوا بھی کھائی تو بیچارے سے کچھ ہوا نہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کمپیوٹر سے چیک کرو, کمپیوٹر میں وہ تو اس میں آیا کہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے پورا بندہ لیٹا ہوا لٹایا ہوا ہے, لیٹنے ایسے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ بیڈ پر لیٹ گئے تو نہیں, لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. فائرنگ سے وضو ٹوٹتا ہے, ڈرون حملوں سے وضو ٹوٹتا ہے, گرنیڈ سے وضو ٹوٹتا ہے, ایٹمی دھماکوں سے وضو ٹوٹتا ہے, خالی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا عورت کو جنت میں اپنا شوہر ملے گا؟ جی اپنا ہی ملے گا, دوسرے کا شوہر اٹھا کے اللہ آپ کو کیوں دیں گے؟ بعض خواتین کو اپنے شوہر پسند نہیں ہوتے, وہ پھر ٹینشن میں جاتی ہے کہ یہ والا کیوں ملے گا ہمیں. تو دیکھیں جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی, تو اس لیے یہ ملے گا, لیکن آپ کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. اگر اس میں کوئی فالٹ ہے اس کی ریپیئرنگ ہو جائے گی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اور اگر یہ بندہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. ظالم لوگ کے لیے جنت تھوڑی ہے, جنت تو نیک لوگوں کے لیے. تو اس لیے اس ٹینشن میں نہ پڑیں, جنت کی فکر کریں ہم. آپ یہ بلاگر کو دیکھو نا, میں آیا ہوں, پھش پھش کرتے رہتے ہیں, پھینکتے رہتے ہیں, اور ملینز میں چینل ان کے, میں لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں, واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں, قبض ہو گیا مجھے, لوٹا لے کر آؤ. ایسا چلے گا آپ بھول جاؤ گے. 10 سال پہلے کوئی بتا سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی پیسہ کمانے کا طریقہ ہوگا؟ میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی بتا سکتا تھا؟ اتنے نت نئے طریقے. عقل خود کہہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں, کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ غریب ہے تو غریب ہی رہے گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ امیر ہے تو کل بھی امیر ہی رہے گا. اگر یہ فلسفہ ہو تو امیر کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ آج آپ کی فیکٹری ہے, ہو سکتا ہے فیکٹری کو آگ لگ جائے. بات تو صحیح ہے. کبھی چہرے پہ یہ نہ لکھ رہا ہے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہے. وہ ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے نا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یار. وہ ایک مولوی صاحب تھے, ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے. حضرت نے بولا ارے بھائی کیا ہو گیا, تم عمر دیکھو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو ایک دن کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا, حالانکہ یہ تو بیچارے نے صحیح بات, غصہ اس لیے آیا کہ ہمارے حضرت کا توکل کا معیار تھوڑا سا اونچا تھا. حضرت کو یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, کوئی بہانہ کر دیں کہ میں نہیں کر رہا, کچھ مجبوری ہیں. یہ جو کہا نا پیسے ہی نہیں ہے, تو عالم ہو کے یہ کیوں کہہ دیا کہ پیسے نہیں ہے؟ عالم کو چاہیے یہ کہے بہت ہے پیسہ اللہ کا دیا. اب سوال پہ شادی کیسے ہوگی؟ اللہ پہ توکل کرو, ہو جائے گی. یہ نہیں کہو کہ پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو یہ چیز, ہمارے حضرت کو یہ جملہ منہ سے پسند ہی نہیں تھا. کبھی حضرت کے پاس کوئی غریب بھی آتا, کہتا اللہ کا دیا بہت کچھ, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بیچارے کے پاس, کہہ رہا ہوتا تھا اللہ کا دیا. اور حضرت ایسے غریبوں کو بڑی عزت دی. مفتی صاحب, ایک میرا دوست ہے, وہ لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے.
وہ اس کو بالکل یہ کیا لکھا ہوا ہے بھاؤ نہیں دیتی. یہ کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, بھاؤ نہیں دیتی ہے. یہ نیا ڈائلاگ تو مجھے نہیں پتا یار, یہ نیا ڈائلاگ مجھے بغیر بتایا آپ نے مارکیٹ میں لے آیا, انڈیا سے آیا, اس کو بھاؤ نہیں دیتی. اب آ گیا تو بس آ گیا. تو بھائی وہ اس لیے بھاؤ نہیں دے رہی کہ تم پاگل ہوئے, وہ پاگل تھوڑی ہوئی ہے. बात तो सही है. ٹھیک ہے نا, تم پاگل ہوئے ہو, وہ پاگل نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ بھاؤ بالکل بھی نہ. اور ایسے لوگ کہیں اچھی جگہ شادی کر لینا تو ان کی کھوپڑی دوبارہ سیٹنگ پہ آ جائے. یہ سارے فسادات ہیں نکاح نہ کرنے کے, شادی نہ کرنے کے عذابات ہیں, اور دنیا اس کا یہ حل نہیں بتاتی, حالانکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. تو اس لیے نکاح کرو بھائی. وہ ایک امام صاحب جو ہے نا تقریر کر رہے تھے, وہ تقریر کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا, ابھی تیسرا کہنے نہیں لگتے, ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں میں بیٹھ جا, بات تو مکمل ہونے دے. اس کو بٹھا دیا. پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو حضرات 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, جو سود کھاتا ہے, ایک جو نماز نہیں پڑھتا. تیسرا وہ پھر کھڑا تھا, حضرت میرا ایک مسئلہ ہے. 2-3 جگہ اس کو بٹھایا نا, پھر تقریر شروع کی. 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود نہیں کھاتا, ایک نماز نہیں پڑھتا. وہ پھر کھڑا ہو کہہ رہے تیسرا یہ جائے گا جہنم. سال کی ایسی کی تیسی سارے. بہو کو چاہیے ساس سے بنا کے رکھے, ماں کی طرح سسر سے بنا کے رکھے, اپنی بھابھیوں سے نندوں وندوں سے بنا کے رکھے. کوشش کرے, ایک دفعہ سوری کر لی, معذرت کر لی, پھر بھی نہیں منہ ہونا تو دفعہ تمہاری ایسی ایسی. جب کوئی آدمی سوری کر لے نا, معذرت کر لے, پھر نہیں بنتا کہ پھر آپ منہ بنائیں اس سے. سوری کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے بھائی. لوگوں میں تکبر ہے, کوئی معافی نہیں مانگتا. اگر کسی نے معافی مانگ لی, ایکسکیوز کر لیا, تو بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہیں جو سوری کر لیں. جب سوری کر لی ختم. پھر بھی سسرال منہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سسرال نہیں, یہ اسرائیل ہے. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھی 35-40 سال کی, کنواری تھی, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھی, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں. ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا. ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی کو زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا, ایسی کی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے. بہت نیک آدمی ہے بھائی. کچھ جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے, میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے. وہ ایک آدمی نے نا خواب آیا کہ میں بھی مر گیا ہوں اور میرا یہ ساتھی بھی مر گیا ہے, اکٹھے قبر میں دفن ہے. تو ایک فرشتہ آیا, اس نے پوچھا کہ بھائی, پوچھا تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا بھی میرا نام ہے محمد اخلاص. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سناؤ. اس نے سنا دی. فرشتے نے کہا چل جا, معاف کیا. دوسرے کا نام تھا محمد یاسین. وہ پریشان گئے, یار یہ کیا ہوئی. فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا. کہہ رہے ویسے نام تو محمد یاسین ہے, لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں. السلام علیکم حیدرآباد, ماشاءاللہ. ابھی سیکرٹ میٹر پہ ابھی بات نہ کریں, ابھی سیکرٹ میٹر پہ بات نہ کریں, ابھی جنگ ہو رہی ہے. ابھی ایسا نہ بم رکھ کے آئے ہو سیکرٹ, بعد میں پھر وہ آپ کو الگ سے ٹائم دیں گے. کچھ سیکرٹ میٹر پہ بات کریں. ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا, ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں, نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا, پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا, پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا یار بیچ کا ذرا پارٹ بتانا. یار دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ, VCR لے کے آتے تھے, VCR لے کے آ رہے ہوتے تھے. عمرے پہ جا کے کیا لے کر آ رہے ہیں, VCR لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں. ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے, تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے, ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے
گئی. اس لیے مجھے وہاں جو نیک ملے تو بڑے اعلیٰ درجے کے نیک ملے. نوجوان ماشاءاللہ وہاں پہ امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں ایسے زبردست ماشاءاللہ